جی آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے پریویس لیکچر میں سے کوئی کوشچن پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لیجئے. اینڈ پہ جو پاسٹ پیپر کے کوشچن ہیں وہ میں نے ابھی ڈسکس کروانے ہیں, تو ان سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے تو وہ نہ پوچھیے, اس کے علاوہ اگر کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھیے. انڈر ٹیکنگ اور سب سے چلے اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کر لیتے ہیں. انڈر ٹیکنگ اور سبسکرپشن کلاس کہہ رہا ہے دس انکلوڈس انڈر ٹیکنگ بائی سبسکرائبر ٹو فارم اے کمپنی. سبسکرائبر انڈر ٹیکنگ دیتے ہیں یعنی اپنا ایک بیان دیتے ہیں. ہاں جی بالکل. ٹو فارم اے کمپنی کہ وہ ایک کمپنی فارم کرنے کے لیے ولنگ ہے اور فارم کرنے جا رہے ہیں. ٹو کمپلائی ود کلاس آف میمورینڈم کہ اس میمورینڈم کی جتنے بھی کلاسز ہیں ان سب کو اوبے کریں گے, پابندی کریں گے. اینڈ ٹو ٹیک شیئرز ان دا کمپنی اور جتنے انہوں نے شیئرز اوپر کہا ہوا ہے آتھورائزڈ کیپٹل کلاس میں وہ شیئرز بھی وہ خریدیں گے جب کمپنی انکارپوریٹ ہو جائے گی اس کے بعد. سبسکرائبر اس کے بعد کیا کریں گے, سبسکرائبر اپنا نام اور آئیڈینٹی کے لیے جو پرٹیکولر انفارمیشن ہوتی ہے وہ انکلوڈ کریں گے, جیسے نیمز, فادر اور ہسبینڈ نیم, آکوپیشن, نیشنلٹی, ایڈریس اور سگنیچر. ان دی پریزنس آف ایٹ لیسٹ ون وٹنس ایک گواہ کی موجودگی میں, جو گواہ بھی سائن کرے گا اور سیم پرٹیکولرز انکلوڈ کرے گا, اور گواہ کے سائن اس بات کے انڈیکیشن ہوں گے کہ یہ سارے پرٹیکولر جو سبسکرائبرز نے لکھے ہیں وہ ٹھیک ہے. This class can never be changed because subscribers remain the same throughout the life of the member. Members change ہوتے رہتے ہیں, مالکان چینج ہوتے رہتے ہیں, لیکن جو فاؤنڈر آف دا کمپنی ہوتے ہیں وہ تو سیم رہتے ہیں. تو سبسکرائبر بیسیکلی فاؤنڈرز آف دا کمپنی ہیں, وہ سیم رہیں گے, وہ آفٹر رجسٹریشن چینج نہیں ہوتے کبھی, اس لیے یہ کلاس بھی چینج نہیں ہوتی. ہاں باقی جو کلاسز ہیں, نیم کلاس بھی چینج ہو سکتی ہے, لائبلٹی کلاس بھی چینج ہو سکتی ہے, کیپٹل کلاس بھی چینج ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ, پلیس کلاس بھی, پرنسپل لائن آف بزنس کلاس بھی چینج ہو سکتی ہے, لیکن یہ کلاس چینج نہیں ہو سکتی. کلیئر؟ اور کوئی کوشچن ون بائی ون؟ جی نیم کلاس چینج کرواتے ہوئے اگر کمپنی ہے پبلک تو پھر اگر وہ پرائیویٹ میں کنورٹ ہونا چاہے تو اس کے ممبر آف شیئر تو اگر اس کو 70 ہے تو پھر وہ 50 کیسے ہوں گے؟ دیکھیں اگر فرض کیجئے ایک پبلک کمپنی ہے وہ پرائیویٹ میں کنورٹ ہونا چاہتی ہے, یا پرائیویٹ کمپنی پبلک میں کنورٹ ہونا چاہتی ہے تو وہ ہو سکتی ہے, لیکن وہ پروسیجر ہمارے سلیبس میں نہیں ہے. ہمارے سلیبس میں صرف اتنی چیز ہے کہ اگر پبلک سے پرائیویٹ یا پرائیویٹ سے پبلک میں کنورٹ ہوتی ہے تو اس میں اس کے نام میں لفظ پرائیویٹ کا فرق آ جاتا ہے. پرائیویٹ سے پبلک کنورٹ ہو رہی ہے تو پرائیویٹ کا لفظ نکل جائے گا, پبلک سے پرائیویٹ کنورٹ ہو رہی ہے تو پرائیویٹ کا ورڈ ایڈ ہو جائے گا. وہ کہہ رہا ہے یہ جب کنورژن ہو رہی ہو, نارملی نیم چینج کرنا ہو تو رجسٹرار کی اپروول کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن جب یہ اسٹیٹس چینج ہونے کی وجہ سے ٹیکنیکلی نیم چینج نہیں ہو رہا, صرف پرائیویٹ یا پبلک کمپنی کا اسٹیٹس چینج ہونے کی وجہ سے جو پرائیویٹ یا پبلک کمپنی کا ورڈ پرائیویٹ کا ورڈ ایڈ یا ڈیلیٹ ہوتا ہے, یہ چینج ان نیم نہیں سمجھا جاتا. اس کے لیے رجسٹرار کی اپروول کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے سلیبس میں صرف اتنا کنسپٹ ہے پبلک اور پرائیویٹ کا. کنورژن کا جو پروسیجر ہے وہ ہمارے سلیبس میں نہیں ہے, وہ ہم نے نہیں پڑھنا, تو اس لیے ہمیں اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر کوئی پبلک کمپنی ہے اس کے 70 ممبرز ہیں اور وہ پرائیویٹ میں کنورٹ ہوتی ہے تو وہ 50 کیسے بنیں گے, وہ بن جاتے ہیں, وہ بائی کر لیتے ہیں جنہوں نے پرائیویٹ کمپنی میں کنورٹ کروانا ہو, لیکن وہ پروسیجر ہمارے سلیبس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جی جی تو سر اگر کوئی سبسکرائبر جو ہے وہ انیشیل شیئر ہولڈر ہے, وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی, تو اس کے شیئر تو آگے ٹرانسفر ہو جائیں گے. جی بالکل. سبسکرائبر بھی چینج ہو جائے گا. دیکھیں سبسکرائبر کی اگر انیشیل شیئر ہولڈر بھی ہوتے ہیں, انکارپوریشن کے بعد اگر ان کو شیئرز مل جائیں اور وہ شیئر کو آگے سیل کر دے یا ٹرانسفر کر دے کسی بھی طریقے سے, تو ممبرشپ چینج ہوگی, ممبر چینج ان ممبرز ہوگا, چینج ان سبسکرائبر نہیں ہوگا, کیونکہ دوبارہ میمورینڈم پہ جو نئے اونر ہوں گے انہوں نے دوبارہ میمورینڈم پہ سائن نہیں کرنا. میمورینڈم ایک بار رجسٹرڈ ہو گئے سو ہو گئے, ٹھیک ہے, اب اس کو بار بار چینج نہیں کرنا. تو سبسکرائبر جو ہوں گے, جو ہماری سبسکرپشن کلاس ہوگی وہ سیم رہے گی. نہیں, نیشنلٹی میں لکھا ہے پاکستانی ہے تو پاکستانی لکھ دیں گے, فارنر ہے تو فارنر لکھ دیں گے, کوئی ایڈیشنل کنڈیشن نہیں. ٹھیک ہے سر, اگر وہ بات کمپنی کی انویسٹ کرتی ہے
اور وہاں سے اس کے بعد ریونیو آ رہا ہے وہ کیا پتا اپنے نام میں چینج کر دیں. پرنسپل لائن آف بزنس کی کنڈیشن یہ ہے کہ جو پرنسپل لائن آف بزنس ہے وہ نام کے ساتھ میچ ہونا چاہیے, یعنی نام میں شو ہونا چاہیے کہ لائن آف بزنس کون سا ہے. جیسے بینکس ہوتے ہیں, جیسے انشورنس کمپنی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ان کے نام میں ورڈ بینک یا انشورنس وغیرہ آتا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہر کمپنی کے لیے اب ضروری ہے. لیکن ایک چیز میں ذہن میں رکھیے گا کہ جس طرح ہمارا پارٹلی پیڈ اور فلی پیڈ شیئر والا کنسپٹ ہے نا, کہ آج سے فلی پیڈ شیئر ایشو ہوں گے, لیکن جن کے پاس کا پارٹلی پیڈ ہے ان کو نہیں چھیڑا جائے گا, ٹھیک ہے, وہ پارٹلی پیڈ ہو سکتے ہیں. اسی طرح اب یہ پروویژن آئی ہے کہ پرنسپل لائن آف بزنس اور نیم کو میچ ہونا چاہیے. پہلے یہ پروویژن نہیں تھی. تو جو آلریڈی کمپنیز ایگزسٹ کر رہی ہیں جن کا نام اور پرنسپل لائن آف بزنس میچ نہیں کرتا, ان کے لیے نیم چینج کروانا ضروری نہیں ہے, کیونکہ آلریڈی ان کی گڈ ول ہے مارکیٹ میں. اب نیسلے پاکستان لمیٹڈ فار ایگزامپل, ان کے نام میں نہیں آ رہا اگر ان کا پرنسپل لائن آف بزنس کیا ہے, لیکن ان کے گڈ ول ہے مارکیٹ میں, ان کے نام کی ورتھ ہے. کیا اپنا یہ نام چینج کر لیں, نئے نام کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ان کی وہ گڈ ول نہ ہو. تو کمپنیز ایکٹ نے اس چیز کی اجازت دی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا, کمپنیز وہ اسی نام سے کنٹینیو کرے. آج سے آنورڈ جو نئی کمپنیز آئے گی ان کے لیے پرنسپل لائن آف بزنس کا نیم کے ساتھ میچ کرنا ضروری ہے. اگر فرض کیجئے اسٹارٹ میں تو میچ کرتا تھا, بعد میں لائن آف بزنس چینج کر دیا انہوں نے, تو جب وہ پرنسپل لائن آف بزنس کو چینج کرنے کے لیے میمورینڈم میں آلٹریشن رجسٹر کروائیں گے, تو جہاں پہ پرنسپل لائن آف بزنس کی کلاس چینج کروائیں گے وہاں پہ ساتھ ہی ساتھ نیم کلاس بھی چینج کروائیں گے. اور کوئی کوشچن؟ ون بائی ون. جی بزنس جو ہمیں بتانا ہوتا ہے اس ٹائم تو ہم نے اپنا بزنس اسٹارٹ نہیں کیا تھا کمپنی میں, جب رجسٹر ہو رہی ہوتی تو پھر وہ نیم کے ساتھ اور ریونیو جو اس میں دیا ہوا کہ ریونیو یا ایسیٹس بھی. جس وقت کمپنی انکارپوریٹ ہو رہی ہے اس وقت تو ابھی اس نے بزنس اسٹارٹ ہی نہیں کیا ہوتا, تو اس سے کیسے پتا چلتا ہے کہ میرے ریونیو کتنے ہوں گے, ایسٹس کتنے ہوں گے, اور پرنسپل لائن آف بزنس کیا ہوگا. دیکھیں ان کا ارادہ تو ہوتا ہے نا کہ کیا کون سا بزنس کرنا ہے. اب ایسے تو نہیں کہ وہ یہ ڈیسائیڈ ہی نہ کریں کہ بزنس کس سیکٹر میں کرنا ہے, ٹیکسٹائل سیکٹر میں جانا ہے, شوگر سیکٹر میں جانا ہے, انڈسٹری میں جانا ہے, بینکنگ سیکٹر میں جانا ہے, یہ ڈیسائیڈ کیے بغیر ہی کمپنی بنا لے, ایسے نہیں ہوتا. وہ پہلے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم یہ بزنس کرنے جا رہے ہیں, اب ڈیفینیٹلی اس کے بعد ایسٹس بھی انہوں نے وہی خریدنے ہیں, اور ایسٹس ظاہر ہے مینوفیکچرنگ اس چیز کی کریں گے تو ریونیو بھی اسی سیکٹر میں سے آئے گا, ٹھیک ہے. تو اسی لیے پہلے سے انہیں اندازہ ہوتا ہے, وہ اسی کے مطابق رجسٹریشن کرواتے ہیں. بعد میں کنفرم ہو جاتا ہے جب سال کے بعد ان کے ایکچوئل رزلٹ سامنے آتے ہیں کہ انہوں نے جو میمورینڈم میں کہا تھا اس کے مطابق ہی کام کیا کہ نہیں کیا, ٹھیک ہے. لیکن سبسکرائبرز کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ ہمارا پرنسپل لائن آف بزنس کیا ہوگا, اور نارملی چونکہ وہی کام کرتے ہیں تو ریونیو اور ایسٹس بھی اسی لائن آف بزنس میں زیادہ ہوتے ہیں. سبسٹینشیل 50-50% اس طرح نہ سوچا کرے. 12 میں بتا دیتا ہوں, 50-50% ایسٹس کے ریونیو اور ایسٹس. اب یہ نہیں کہنا ایسٹ میں 50-50% ہو, ایسا ہونا تقریباً ناممکنات میں سے. ایسٹ کی بیس پہ ڈیسائیڈ کر لیں گے. ایسٹ میں ظاہر ہے کوئی ایک 51 اور 49 ہوگا, تو ایسٹ کی بیس پہ ڈیسائیڈ کر لیں گے, ٹھیک ہے. دونوں میں سے وچ ایور از ہائر ہے نا, تو دیکھ لیں گے کس کے ہائر ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کمپنی کے ایسٹس بھی ایگزیکٹلی اتنے ہوں, ریونیو بھی اتنے ہوں. اگر فرض کیجئے اتنے ہی ہے تو پھر دیکھ لیا جائے گا اس کے اندر ریونیو کی بیس پہ کون سا سیکٹر زیادہ ریونیو آ رہا ہے, ٹھیک ہے. یا ایسٹس کی بیس پہ کس کے ایسٹس زیادہ ہے, ان کا آپس میں کمپیریزن کر کے ڈیسائیڈ کر لیا جائے. انیشلی ظاہر ہے, اب دیکھیں اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو نہیں ہے نا کہ وہ اگر آپ کے کوئی تھوڑے عرصے کے لیے ریونیو زیادہ ہو گیا تو رجسٹرار فوراً آ جائے گا آپ کو پکڑنے کے لیے. وہ تو صرف انڈیکیشن ہوتی ہے کہ آپ کا پرنسپل لائن آف بزنس یہ ہوگا. اور نارملی اوور دی ایئر سال کے دوران میں ہو سکتا ہے چند 2-4 مہینوں میں, جیسے کرونا ہوا تو ہمارا مین بزنس جو تھا وہ ٹھپ ہو گیا, اور میں بھی کوئی دوسرا ہم نے ادھر ادھر کا بزنس آن لائن وغیرہ سٹارٹ کر لیا ہو, کچھ عرصے کے لیے تو ہو سکتا ہے, لیکن ان دی لانگ رن نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو پرنسپل لائن آف بزنس اس صورت میں وہی ہوتا ہے جو آپ نے انیشلی رجسٹر کروایا ہوگا. اور بھی کوشچن؟ جس کا شیئر کیپٹل, ایسی کمپنی جس کا شیئر کیپٹل نہیں ہے, کیا اس کے میمورینڈم میں ایتھورائز کیپٹل کلاس آئے گی؟ نو, نہیں آئے گی. کیا ان کلاسز کے علاوہ بھی مزید کلاس ایڈ کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. جی بالکل. نہیں, اگر سبسکرائبرز اپنے شیئر سیل کر لیتے ہیں تو پھر جس کو سیل کیے ہوں گے اس پہ میمورینڈم بائنڈنگ ہوگا. جو نکل کے درمیان میں سے شیئر وغیرہ سیل کر کے, اب ان پہ سبسکرائبر بائنڈنگ نہیں ہے, سوری میمورینڈم بائنڈنگ نہیں ہے. وہ سبسکرائبر تھے, اب بھی سبسکرائبر ہے لیکن ممبر نہیں رہے,
انہوں نے کمپنی کو چھوڑ دیا, اب ان کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے کیونکہ وہ کمپنی میں کسی قسم کی پارٹیسپیشن نہیں کر سکتے. جی ایک کمپنی کو اپنا آتھورائز شیئر کیپٹل کم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, وہ اپنے شیئرز بھی تو کم ایشو کر سکتے ہیں. ایک کمپنی کو اپنا آتھورائز شیئر کیپٹل کم کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ وہ شیئر بھی تو کم ایشو کر, بالکل ایسے ہو سکتا ہے. وہ نارملی ایسے ہی ہوتا ہے کہ شیئر کم ایشو کرے, زیادہ پیسوں جو ہے اگر اسے ضرورت ہے پھر ہی شیئر کرے, بلا وجہ زیادہ شیئر ایشو نہیں کرتی, کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ انویسٹر سے ہم نے پیسے لے لیے تو اگر ہمارے پاس کوئی نیا پروجیکٹ نہیں ہے, انویسٹر ایکسپیکٹ کرے گا ہم اس کو کچھ نہ کچھ ڈیویڈنڈ دیں, تو ایسے کو بیڈ مینجمنٹ سمجھا جاتا ہے. نارملی ایسے ہوتا نہیں, لیکن بعض اوقات ان ایکسپیکٹڈلی ہائی پروفٹ آتے ہیں تو ڈائریکٹر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اچھا اس طرح کرتے ہیں کہ اب ان پروفٹ کا کیا کریں, کیا سب کو ڈیویڈنڈ کے طور پہ ڈسٹریبیوٹ کر دیں. وہ کہتے ہیں ایک دوسری آپشن بھی ہے کہ جو ہمیں شیئرز بیچنا چاہتے ہیں ہم ان سے شیئرز اپنے خرید لیتے ہیں, لیکن یاد رکھیں وہ پروسیجر ہمارے سلیبس میں نہیں ہے. ہمارے سلیبس میں صرف ایک کنسیپٹ ہے کہ کمپنی نے جو شیئر کیپٹل ایشوڈ نہیں ہوئے, جیسے فرض کیجئے 500 ملین ہے آتھورائز شیئر کیپٹل اور 300 ملین کا شیئر ایشوڈ ہو گیا ہے, تو باقی جو اوپر والا 200 ملین ہے نا, اس کو ریڈیوس کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, جو بھی پیڈ اپ نہیں ہے. 300 کو 200 پہ کرنا ہے نا, یہ ہمارے سلیبس سے باہر ہے, اس کو کہتے ہیں بائی بیک آف شیئر. یہ ہمارے سلیبس سے باہر ہے اور یہ صرف لسٹڈ کمپنیز کو اس کی اجازت ہوتی ہے کچھ شرائط کو سامنے رکھ کے. یہ ہمارے 500 سے 300 پہ آنا ہے نا, وہ آسان ہے کیونکہ وہ کسی نے شیئر لیے ہی نہیں ہوئے, آپ نے صرف کاغذی کاروائی کرنی ہے. لیکن 300 سے 200 پہ آنا نا, یہ صرف کاغذی کاروائی نہیں ہے, اس سے سارے شیئر ہولڈر کو انوائٹ کرنا پڑتا ہے, بلانا پڑتا ہے, پھر دیکھتے ہیں کون کون ویلنگ ہے, اور لیگل پروسیجر ہے. وہ ایڈوانس کنسپٹ ہے ہمارے سلیبس میں نہیں. آنسر مل گیا کوشچن کا؟ جی آپ نے کہا تھا سبسکرائبرز اور ممبرز دونوں سیپریٹ چیزیں ہیں. جی بالکل, سبسکرائبر اور ممبر دونوں کنسپٹ سے علیحدہ ہیں, لیکن سبسکرائبر جب کمپنی انکارپوریٹ ہو جاتی ہے اس وقت ممبر بن جائیں گے. لیکن اگر سبسکرائبر کوئی شیئر نہیں خریدتا تو پھر وہ سبسکرائبر بھی نہیں ہوگا. ہاں, سبسکرائبر اگر شیئر نہیں خریدتا تو اس کا نام لسٹ آف ممبرز, دیکھیں سبسکرائبر وہ رہے گا, سبسکرپشن کلاس تو چینج نہیں ہوتی نا, لیکن وہ کمپنی کا ممبر نہیں رہے گا, اس کا کمپنی سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. نہیں, کمپنی میں کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا, وہ صرف کاغذوں کی حد تک اسے یاد رکھا جائے گا کہ یہ کمپنی اس نے بنائی. ہاں جی بالکل. سب سے اس وقت جب کمپنی انکارپوریٹ ہو رہی ہے تب سبسکرائبر کے لیے لازمی ہے کہ وہ کم از کم ایک شیئر لے, اور وہ وعدہ بھی کرتا ہے اس میں کہ میں شیئر لوں گا. لیکن اگر بعد میں ہم پڑھیں گے, اسٹڈی کریں گے, اگر وہ شیئر نہیں خریدتا وہ ممبر نہیں رہتا. جی اور کوئی کوشچن؟ 1 by 1. جی آرٹیکل میں میمورنڈم ہوتا ہے کہ ہم لون لکھ نہیں سکتے, ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے کمیشن, ٹھیک ہے. اگر ڈائریکٹر لون لیتے ہیں تو اگر وہ زیادہ لے لیتے ہیں تو بعد میں نقصان ہوتا ہے ان کا, تو ممبر تو لائے بنا, تو ان کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے وہ کیس. ہاں سن لیجیے, کوشچن ان کا یہ ہے کہ سر میمورینڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسیشن میں بوروئنگ پاور کا ذکر ہونا لازمی نہیں ہے. کسی بھی قسم کی بوروئنگ کلاز ایڈ کیے بغیر بھی کمپنی کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ لون لے سکتی ہے. اگر کمپنی لون لے سکتی اس کا مطلب ڈائریکٹر لون, کمپنی خود تھوڑی کام کرتی ہے, ڈائریکٹر ایجنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں, ڈائریکٹر لون لے سکتے ہیں. اب کیا یہ پاسبل ہے کہ ڈائریکٹر کمپنی کے نام پہ بینک سے زیادہ لون لے لیں اپنی ان ایفیشنسی کی وجہ سے, اور پھر کمپنی بینکرپٹ ہو جائے؟ بالکل پاسبل ہے. کیا اس سچویشن میں ڈائریکٹرز پہ کوئی ریسٹرکشن لگائی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے یس, لگائی جا. ڈائریکٹرز کے پاس بہت سی پاور ہے, آگے ہم ایک ٹاپک پڑھیں گے مینجمنٹ کا, اس میں ہم یہ کنسلٹ پڑھیں گے. ڈائریکٹرز بہت سے کام کر سکتے ہیں, بہت سی پاورز ہیں ان کی, لیکن پھر یہ بھی اسٹڈی کریں گے اگر ممبرز چاہیں تو ان پاورز کو ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں. جیسے ایک کامن وے جو آپ کے ذہن میں بات آئی نا, وہ پریکٹیکلی ممبرز کے ذہن میں بھی آئی ہوئی ہے. تو انہوں نے ایک طریقہ نکالا بکیا, وہ آرٹیکلز میں ایک کلاز ایڈ کر دیتے ہیں, آرٹیکلز میں میکسیمم بوروئنگ لمٹ, اور کہتے ہیں فرض کیجئے 100 ملین, ڈائریکٹر میکسیمم 100 ملین تک آؤٹ سائڈ پارٹی سے بارو کر سکتے ہیں. اگر اس سے اوپر جانا ہے تو پہلے ہم سے اپروول لیں گے, ہم اس کنڈیشن کو 100 ملین کو دیکھیں گے واقعی ضرورت ہے کہ نہیں, ضرورت ہوئی تو اس کو چینج کریں گے, پھر ڈائریکٹر لون لے سکتے ہیں 100 ملین سے زیادہ, ورنہ 100 ملین سے زیادہ لون لے نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو وہ بالکل ریسٹرکشن لگائی جا سکتی ہے. اگر اس ریسٹرکشن کے باوجود بھی, اگلا کنسپٹ سنیں, اس ریسٹرکشن کے باوجود بھی ڈائریکٹر لون لے لیتے ہیں اس سے زیادہ, تو اس کے لیے ڈائریکٹر پرسنلی خود لائبل ہوں گے, وہ کمپنی یا ممبرز لائبل نہیں ہوگی. اس کو کہا جائے گا ڈائریکٹرز نے اپنی اتھارٹی سے ایکسیڈ کیا.
अनपेड अमाउंट 100 तक होंगे। हाँ जी 100 मिलियन तक होंगे। अगर 120 मिलियन लेते हैं, 120 मिलियन लोन लेते हैं तो 100 मिलियन तक तो वो लायबल, जो लायबल नहीं है, ऊपर का जो एक्सेस अमाउंट है 20 मिलियन उसके लिए लायबल है। ठीक है जी, जी पॉज कीजिएगा थोड़ी देर जी। और की क्वेश्चन वन बाय वन मेरे भाई। लेकिन बाद में जब ड्रग्स की प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं जो कि अगेंस्ट द लॉ है, तो शुरू में जो ऊपर होगा ताकि वो डिफेंड नहीं कर रहा है उसके साथ ऊपर केस हो जाते हैं, तो डिफेंड नहीं करते शुरू में जो बंदा उसकी गवाही दे रहा है कि ड्रग्स के साथ किया ठीक किया, तो लाइफ होगा सर या नहीं? देखिए, जो मुझे क्वेश्चन की समझ आई है वो ये कि अगर एक कंपनी फार्मास्यूटिकल में रजिस्टर्ड होती है और बाद में कोई इलीगल एक्टिविटीज ड्रग्स वगैरह में डीलिंग करती है तो उसकी लायबिलिटी किसके ऊपर होगी? देखिए, लायबिलिटी इसकी डायरेक्टर्स के ऊपर होती है। सिंगल मेंबर है तो डायरेक्टर ही मेंबर होता है तो उसी के ऊपर लायबिलिटी होगी। जो उसका विटनेस है ना, गवाह, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। उसने सिर्फ इस चीज की गवाही दी है कि नाम इसका यही है, पता इसका यही है, ये बंदा इसका शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह यही, बस। आगे वो 24 घंटे उसकी निगरानी थोड़ी करेगा अगर वो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है ऐसे। वो तो फिर भी उसकी कोई जिम्मेदारी। हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, आई कैप में फॉर्म जमा करवाना होता है, आके वो वेरिफिकेशन करवाते हैं, तो हमने सिर्फ ये देखना होता है कि जी तस्वीर जिसकी है ये तस्वीर मैच करती है, इसका फॉर्म पे नाम लिखा, मैच कर देते हैं। बाद में अगर वो गलत साबित होते हैं, क्या इनको पकड़ेगा? हमें थोड़ी पकड़ेगा। हमने तो अपनी नॉर्मल जितनी वेरिफिकेशन होती है वही कर ली है। ठीक है, बाद में अगर पता चले कि जी वो उसका शनाख्ती कार्ड ही जाली है, वो हमने इस लेवल पे जाके थोड़ी चेकिंग करनी होती है। तो विटनेस का काम भी सिर्फ इतना होता है कि देख ले के पर्टिकुलर्स ऊपर पर से ठीक है, डिटेल पुलिस वेरिफिकेशन उसका काम नहीं है। और कोई क्वेश्चन जी? सिक्योरिटीज टू रेज, नहीं पूरी लाइन बोले। हाँ, कैन इश्यू सिक्योरिटीज। अच्छा, एक टर्म आगे सिक्योरिटीज, ये इससे पहले मेरा ख्याल है हमने डिस्कस नहीं की हुई। आपको शेयर और डिबेंचर में फर्क पता है? क्या फर्क है? शेयर क्या होता है? कैपिटल, शेयर कैपिटल होता है, डिबेंचर्स लोन होते हैं। इन दोनों का एक कंबाइंड नेम है सिक्योरिटीज। जो प्रोविजन लॉ में कंपनीज एक्ट की जो प्रोविजन सिर्फ शेयर्स के लिए होती है ना, उनके लिए लॉ कहता है शेयर पे ये प्रोविजन होगी। जो प्रोविजन सिर्फ डिबेंचर्स के लिए होती है उनके लिए लॉ कहता है ये डिबेंचर्स के लिए ये प्रोविजन है। लेकिन कुछ प्रोविजन ऐसी है जो दोनों के लिए है, जैसे कंपनी कैन इशू शेयर्स, कंपनी कैन आल्सो इशू डिबेंचर। कंपनीज एक्ट की आदत है वो यूं नहीं कहेगा कंपनी नॉर्मली कि कंपनीज कैन इशू शेयर एंड डिबेंचर, वो कहेगा शेयर डिबेंचर का एक इकट्ठा नाम हमने लिखा सिक्योरिटीज, वो लिखते हैं कंपनी कैन इशू सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स एंड डिबेंचर। यहाँ पे सिक्योरिटीज से मुराद वो सिक्योरिटी नहीं है जो हम कर्जा लेते हैं तो जमानत के तौर पे जमा करवाते हैं, वो भी सिक्योरिटी होती है। वो होता है सिंगल फॉर्म सिक्योरिटी, RATY। यह है सिक्योरिटीज प्लूरल फॉर्म, IES, SECURITIES, सिक्योरिटीज प्लूरल फॉर्म। इसका मतलब क्या है? शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ठीक है, तो कंपनी ऐसे शेयर या डिबेंचर भी इशू कर सकती है जो इंटरेस्ट बेस्ड ना हो। वो इंटरेस्ट बेस्ड नहीं होंगे तो किस पे बेस कर रहे होंगे? प्रॉफिट पे। सूद से बचने के लिए पाकिस्तान में जो कंपनीज होती है उनको ये ऑप्शन दी गई है कि आप अगर चाहें तो ऐसे सिक्योरिटीज इशू करें, ऐसे डिबेंचर्स इशू करें जो इंटरेस्ट बेस्ड नहीं होंगे। तो क्या बेस्ड होंगे? प्रॉफिट बेस्ड। ठीक, और कोई क्वेश्चन? जी जी। हाँ, होल्डिंग कंपनी की बात करते हैं तो उसमें भी वोटिंग सिक्योरिटीज की बात हुई थी डेफिनेशन में, तो उससे भी मुराद यही शेयर्स एंड डिबेंचर भी। अब आपके ध्यान में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, वहां पे वोटिंग सिक्योरिटीज की क्यों बात की, वोटिंग शेयर्स क्यों नहीं कहा उसने? और अगर वोटिंग सिक्योरिटीज की बात की तो लगता है कुछ डिबेंचर्स भी ऐसे होंगे फिर जिन पे वोटिंग राइट्स मिलते हैं। इस क्वेश्चन को भी थोड़ी देर के लिए, कुछ अरसे के लिए खत्म कर दें। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं। हम आगे चल के शायद शेयर्स वाले टॉपिक में एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे कि सम टाइम कुछ डिबेंचर्स भी ऐसे हो सकते हैं जिनके वोटिंग राइट्स अलाउ कर दिए जाए। वो कब होंगे वो बाद में पढ़ेंगे, अभी हम नहीं कर रहे। ठीक है जी। तो जो होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन में वोटिंग सिक्योरिटीज का लफ्ज आया था उसमें सिक्योरिटी से मुराद यही शेयर्स एंड डिबेंचर्स ही थे दोनों। और कोई क्वेश्चन? क्लियर? अब आते हैं पास्ट पेपर के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन
अच्छा ये शुरू ही 9 से हो रहा है, चलें कोई नहीं 9 से शुरू कर लें। असल में इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे ना वो चैप्टर 11 में चले गए थे, ठीक है, इसीलिए इसकी नंबरिंग जो है वो ठीक नहीं हो सकी। बार इससे फर्क कोई नहीं पड़ता, हमने क्वेश्चन देखना, नंबर से हमें क्या लेना देना। What are the question 9? What are the main clauses of a memorandum of association of a company limited by guarantee and not having a share capital? ये भी भाई ने क्वेश्चन पूछा था, तो बताइए कौन कौन सी क्लासेस होती हैं ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी और शेयर कैपिटल नहीं है? कौन कौन सी क्लास होगी? बड़ी है नेम क्लास, शाबाश, नहीं जिससे पूछ रहा हूं वही बताए। और लाइबिलिटी क्लास, शाबाश, रजिस्टर्ड ऑफिस या प्लेस क्लास, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास, ऑथोराइज कैपिटल क्लास। ये मार खा गए यहाँ पे, उसने क्वेश्चन में क्या दिया है कि हाँ उसका शेयर कैपिटल ना हो तो फिर ये क्लास नहीं आती। और सब्सक्रिप्शन क्लास आएगी, अंडरटेकिंग सब्सक्रिप्शन क्लास आएगी, बिल्कुल आएगी। 9 क्लियर। 10 पे चलते हैं। ए कंपनी विशेस टू बारो ए लोन फॉर द पर्पज ऑफ इट्स बिजनेस। कंपनी लोन बारो कर सकती है, करना चाहती है। कैन इट डू सो इवन इफ नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज कंटेन्ड इन इट्स मेमोरेंडम एसोसिएशन? कर सकते हैं। कैसे? उसका मेमोरेंडम आर्टिकल्स में बोरोइंग पावर होना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन 11, व्हाट आर द पर्सनल इंफॉर्मेशन ए सब्सक्राइबर वुड स्टेट व्हाइल साइनिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? नेम, एड्रेस वगैरह। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 12, describe the provisions contained in Companies Act 2017 relating to principal line of business of a company. प्रोविजंस को जरा अंडरलाइन कीजिए। क्या वो ये पूछ रहा है कि स्पेसिफिकली क्वेश्चन में प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास कैसे चेंज होगी? ये नहीं पूछ रहा। चेंज इन बिजनेस में नहीं पूछ रहा। क्या ये पूछ रहा है मेमोरेंडम में प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में क्या क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाएगी? ये भी नहीं पूछ, स्पेसिफिकली नहीं पूछ रहा। उसने क्वेश्चन को रखा है जनरल कि प्रोविजंस बता दो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की क्या है कंपनीज एक्ट में। इसका मतलब समझिए, क्वेश्चन को समझना सीखें। जब उसने क्वेश्चन को स्पेसिफाई नहीं किया कि हमने कौन सी प्रोविजन बतानी है रिलेटिंग टू मेमोरेंडम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या रिलेटिंग टू चेंज या इसकी डेफिनेशन स्पेसिफाई नहीं किया, सिर्फ कहा प्रोविजन, तो उसका मतलब है कंपनीज एक्ट में जहां जहां प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की कोई भी प्रोविजन डिस्कस हुई है हम सोल्यूशन में उसको इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि उसने स्पेसिफाई नहीं किया। अगर हमें कहता है नेम क्लास से रिलेटेड कंपनीज एक्ट की जो प्रोविजन है बता दो, तो क्या हम सिर्फ चेंज की प्रोविजन बताएं? क्या हम सिर्फ ये बताएं कि नेम कैसे रखा जा सकता है, कैसे नहीं रखा, क्या क्या चीजें इंक्लूड की, ये बताएं सिर्फ कि जो जो कंसेप्ट हमारे डिस्कस हुए सिलेबस में सारे बता दें, सारे बता दें। तो यहां पे इस क्वेश्चन में मेरा ख्याल, मेरा ओपिनियन ये है कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मेमोरेंडम वाला कंसेप्ट ये तो छापेंगे ही, अगर हमारे पास टाइम है, अगर हमारे पास तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज कैसे होगा ये भी कंसेप्ट डिस्कस होना चाहिए। क्यों? रिक्वायरमेंट उसने जनरल रखी है, रिक्वायरमेंट को समझे, रिक्वायरमेंट जनरल रखी है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक टू एरिया नहीं रखी उसने। इसमें हम दोनों कंसेप्ट डिस्कस कर सकते हैं प्रोवाइडेड हमारे पास टाइम। अगर टाइम कम है तो फिर सिर्फ मेमोरेंडम वाला लिख दें, चेंज वाला ना लिखें। ये बात समझ आई? ये मैंने क्यों कही भला कि सब कुछ लिख दे, क्योंकि क्वेश्चन की नेचर ऐसी है, वो कह रहा है सब कुछ बता दो जो कंपनीज एक्ट में प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के हवाले से डिस्कस हुआ। प्रोविजन का मतलब होता है लॉ में जो कुछ लिखा हुआ है उसे कहते हैं प्रोविजन। लीगल प्रोविजन का मतलब है लॉ में जो कुछ लिखा हुआ है, सेक्शन कह लें इसको, लॉ कह लें, ठीक है, शिक कह लें। क्वेश्चन 13, बिट 12 तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? 13, a company is intending to borrow ₹100 million from a bank. कंपनी बैंक से 100 मिलियन बारो करना चाह रही है, हैविंग कंप्लाइड विद द प्रूडेंशियल रेगुलेशन। प्रूडेंशियल रेगुलेशन से कंप्लाई कर लिया उसने। प्रूडेंशियल रेगुलेशन बैंक की रिक्वायरमेंट्स होती हैं लोन देने से पहले, रिक्वायरमेंट बाकी की पूरी हो गई है। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ इट्स मेमोरेंडम
the bankers find that the same does not contain a clause for borrowing. جب میمورینڈم کو ایگزامن کیا بینکرز نے کہا اس میں تو بورنگ کلاس ہی نہیں ہے. Company responds by saying that this was due to an error in drafting of the memorandum and commits to make requisite changes therein at the forthcoming annual meeting. کمپنی یہ کہتی ہے سر غلطی سے رہ گیا, اگلی جنرل میٹنگ آئے گی اس میں یہ بورنگ پاور بھی ایڈ کروا دیں گے میمورینڈم میں. بینک پروسیڈز ود ڈسبرسمنٹ آف دی لون, بینک نے لون دے دیا. ڈسکس دا لیگیلٹی اور ادروائز آف دس ٹرانزیکشن, کیا یہ ٹرانزیکشن لیگل ہے؟ بالکل لیگل ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں. کیوں کوئی پرابلم نہیں؟ کیونکہ بورنگ پاور کا میمورینڈم میں ذکر ہونا لازمی, آرٹیکل میں بھی ذکر ہونا لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر ریسٹرکشن لگانی ہے نا, ریسٹرکشن لگانی ہے, اگر ریسٹرکشن لگانی ہے وہ آرٹیکلز میں لکھ سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے کہ میکسیمم اتنی اماؤنٹ بارو کریں. بارو کرنے کا لکھنا ضروری نہیں ہے, اجازت دینا ضروری نہیں ہے, پابندی لگانی ہے بورنگ پہ, وہ آرٹیکلز میں لکھ سکتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ تو یہاں پہ بینک کا اعتراض جو تھا وہ بلا وجہ تھا, اور ہمارے کمپنی جو تھی ان کے لوگوں کو بھی لگتا ہے لا نہیں پڑا ہوا تھا, انہوں نے بھی غلطی مان, حالانکہ غلطی تھی ہی نہیں. جی بینک کیا کہے؟ دیکھیں ایکسٹرا اگر بینک کوئی کنڈیشن ایڈ کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ کمپنی کی مرضی ہوتی ہے, وہ چاہے تو ان کو مانے چاہے نہ مانے, ہو سکتا ہے وہ کسی اور بینک سے اپروچ کر لیں. جی یہ کلیئر ہو گئے کوشچن؟ چلیے اب آج کے لیکچر کی طرف چلتے ہیں, بلکہ فریش کنسیپٹس کی طرف چلتے ہیں جو آج کے لیکچر میں ہم نے سیکھنے ہیں. پریویس لیکچر میں ہم نے یہ سیکھا کہ میمورینڈم میں کلاسز کون کون سی ہوں گی. اب ہم آگے ہمارا جو بھی لیکچر چلیں گے اس میں ہم ون بائی ون دیکھیں گے ان کلاسز کو چینج کیسے کیا. یہ کلاسز ڈیٹیل میں پڑھیں گے, ہیں کیا یہ کلاسز ہیں کیا, ڈیٹیل میں ون بائی ون ہر کلاس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے, اور پھر اگر ان کو چینج کرنا ہے تو وہ کیسے کر سکتے ہیں. ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے, سب سے پروبیبلی سب سے اہم کلاس, جو کہ کیا ہے, نیم کلاس. ٹھیک ہے. نیم کلاس سے ریلیٹڈ ہمارے سلیبس میں ٹاپکس کون سے ہیں وہ پہلے اوور ویو کرتے ہیں. ریزرویشن آف نیم, نیم کیسے ریزرو ہوگا, جو کہ پروبیبلی پڑھ چکے ہیں, صرف کوئک ریویژن کے لیے, کیونکہ ریلیونٹ پورشن ہے اس لیے میں نے ایڈ کر دیا کوئک ریویژن کے لیے. پروہیبیشن اینڈ ریسٹرکشن آف نیم, کون سے نیم اگر آپ نے رکھنا ہے تو کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں سوائے ان کے جو پروہیبیٹڈ ہے یا جو ریسٹرکٹڈ ہے. پھر اگر کمپنی کا نام چینج کرنا ہے یا ریکٹیفائی کرنا ہے اس کا کیا پروسیجر ہوگا, نیم چینج کرنے کا پروسیجر کیا ہوگا, نیم ریکٹیفائی کرنے کا پروسیجر کیا ہوگا, اور دونوں میں فرق کیا ہے. چینج کس کو کہتے ہیں, ریکٹیفیکیشن کس کو کہتے ہیں, یہ اسٹڈی کریں گے. پھر مینشننگ اولڈ نیم ود نیو نیم, اگر کمپنی اپنا نیم چینج کرتی ہے تو کچھ ریکوائرمنٹ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اس نے شناخت کے لیے, تاکہ پتا چل جائے یہ پرانی کمپنی ہی تھی جو اب نیو نیم سے کام کر رہی ہے. نئے نام کے ساتھ پرانا نام بھی مینشن کرنا ہوتا ہے, اس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے لیٹ پروویژن کیا ہے. اور پبلیکیشن آف نیم, کمپنی نے اپنا نام کن کن جگہوں پہ لکھنا ہے, لازمی ہے. اپنے نام کی مشہوری کس کس جگہ پہ کرنی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ کمپنی کا آفس ہے یا یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ اس کمپنی نے ایشو کیا ہے. یہ ہمارے کچھ کنسپٹس ہیں جو ہم نے ڈسکس کرنے ہیں نیم کلاس میں. تو سٹارٹ کریں جی. سب سے پہلے ریزرویشن آف نیم, جب کبھی کمپنی انکارپوریٹ کروانی ہے یا انکارپوریٹ ہوگی اس کا نام چینج کرنا ہے تو پہلے نیم ریزرو کروانا ضروری ہوتا ہے, تاکہ یہ نہ ہم سارا پروسیجر فالو کر کے رجسٹرار کے پاس جائیں پتا چلے وہ نیم آلریڈی رجسٹرڈ ہے کسی کا. پہلے نیم ریزرو کروانا ضروری ہے. نیم ریزرو کروانے کے لیے کس کو اپلائی کریں گے, رجسٹرار. اگر نیم ریزرو کرتا ہے میکسیمم کتنے عرصے کے لیے کرے گا, اگر ریفیوز کرتا ہے تو کس کے پاس جا سکتے ہیں, کتنے دن کے اندر نا اپیل فائل ہوگی رجسٹرار کے ڈیسیژن کے خلاف کمیشن کو within 30 days of refusal by registrar. ریزرویشن کلیئر.
کوئی پرابلم تو نہیں. پروہیبیشن اور ریسٹرکشن, اس میں پہلے تو ذہن میں رکھیے گا دو ورڈ یوز ہوا ہے, پروہیبٹڈ اور ریسٹرکٹڈ. پروہیبٹڈ کا مطلب کیا ہے کہ جو نام یا الفاظ بالکل ہی نہیں رکھ سکتے, پروہیبٹڈ. اور ریسٹرکٹڈ کا مطلب کیا ہے, رکھ سکتے لیکن کنڈیشن کیا ہوگی, ایس سی سی پی کی اپروول. ایس سی سی پی کی اپروول. تو کچھ نیم ایسے ہیں جو کہ بالکل بھی آپ نہیں رکھ سکتے, نیم یا الفاظ. جیسے ایسا نیم جو کسی ایگزسٹنگ کمپنی کا آئیڈینٹیکل مین سیم ہو, ایک ہی نام کے ساتھ دو کمپنیز رجسٹرڈ نہیں ہو سکتی, اور ملتے جلتے نام کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتے. یہ نہ ہو نیسلے تو میں نیسلے کا ای کو او کر دوں نوسلے, اور پھر او کو اس طریقے سے لکھوں کہ وہ دکھنے میں اس طرح لوگ کرتے ہیں, اس طرح کی چال بازیاں. وہ کہتے ہیں کمپنی کے کیس میں آئیڈینٹیکل یا ملتا جلتا جو کلوزلی ریزیمبل کرے وہ نیم رجسٹر نہیں ہوگا. یہ بات سمجھ آئی. آگے ایسا نیم جو ان اپروپریٹ ہے, جو اوفینڈ کرتا ہے, ہارم کرتا ہے, افیکٹ کرتا ہے لوگوں کی ریلیجیس فیلنگز کو, ایسا نیم بھی رجسٹر نہیں کروا سکتے ریلیجیس. اچھا, اب یہ جو دو ہے نا کیسز, ان اپروپریٹ نیم یا اوفینس ریلیجیس فیلنگ, یہ ججمنٹل قسم کے ہیں. اس میں دیکھا جائے گا کہ کمیشن دیکھے, رجسٹرار دیکھے گا کہ کیا نیم ان اپروپریٹ ہے یا فرینڈلی. آئیڈینٹیکل تو آپ فوری طور پہ دیکھ سکتے ہیں نا, جیسے آپ ہارڈ میں کوئی اکاؤنٹ وغیرہ بناتے ہیں, ای میل اکاؤنٹ, تو آپ دیکھتے ہیں اگر اسی نیم سے اسی ایڈریس سے ایگزسٹنگ رجسٹرڈ ہو تو وہ رجسٹر نہیں کرواتا, وہ کہتا ہے بھائی یہ آلریڈی رجسٹرڈ ہے, آپ نیا اکاؤنٹ ٹرائی کریں. اسی طرح کی سروس ایس سی پی کی ویب سائٹ پہ بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ پورٹل بنایا انہوں نے, آپ اس کے اوپر اپنا جو بھی نام رکھنا چاہتے ہیں سرچ کرتے ہیں, وہ فوراً بتا دیتا ہے ایگزسٹنگ میں ہے کمپنی اس نام سے کہ نہیں. تو یہ تو فوراً پتا چل جائے گا. ان اپروپریٹ اور فرینڈس ریلیجیس فیلنگز, یہ رجسٹرار کی ججمنٹ پہ ہے. اگر وہ فیل کرتا ہے کہ مناسب نام نہیں ہے یا یہ ریلیجیس فیلنگس کو ہرٹ کرتا ہے لوگوں کی, نام کچھ اس طریقے سے رکھا گیا ہے, تو پھر وہ اس کو رجسٹر نہیں کرے گا. پلس کنٹینز پروہیبٹڈ ورڈ, ایس سی سی پی نے اپنی ویب سائٹ پہ کچھ لسٹ جاری کی ہوئی ہے ایسے ناموں کی جو کبھی بھی کسی بھی کمپنی کے نہیں ہو سکتے. نام یا الفاظ, ورڈز بھی ہیں بعض اوقات ایسے سینسٹیو نیچر کے ورڈز ہوتے ہیں, وہ کسی کمپنی کا نام کا حصہ نہیں بن سکتے, وہ نام بھی نہیں ہونے چاہیے. یہ چار وہ ایگزامپلز ہیں جو کبھی بھی رجسٹرڈ نہیں ہوں گے. ایسے نام یا الفاظ کبھی بھی رجسٹرڈ نہیں ہو سکتے. ہاں, کچھ نام ایسے ہیں جو کہ رجسٹر ہو سکتے ہیں لیکن ریسٹرکٹڈ ہیں, یعنی ایس سی سی پی اپروول دے گا پھر رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں ورنہ نہیں. فار ایگزامپل کون سے ایسے نیم یا الفاظ جو شو کرواتے ہو کنیکشن کس کے ساتھ, فارن گورنمنٹ کے ساتھ, فارن گورنمنٹ کے ساتھ. جیسے نام کے ساتھ یو ایس اے لگا دیا. اب آپ نے دیکھا ہوگا یو ایس ایڈز کے نام سے پروگرام چلتا ہے, یو ایس اے کا, وہ ہمارے کچھ رورل ایریاز میں جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈونیشن وغیرہ دیتے ہیں, یو ایس ایڈز. اس کے ساتھ, اس پروگرام کے ساتھ یو ایس لگا ہوا ہے, وہ سمجھ آتی ہے بات, کیونکہ یو ایس اے سے ایڈ آ رہی ہے. لیکن اگر کوئی اور کمپنی ایسی ہے, وہ نام کے ساتھ پرائیویٹ کمپنی ہے, نام کے ساتھ یو ایس اے کا ورڈ لگا دے, کیا ایس سی پی کو رجسٹر کرنا چاہیے؟ یہ ایسے لگتا ہے جیسے یو ایس اے نے انویسٹمنٹ کی ہے اس کمپنی میں, تو لگے گا یہ تو بڑی اسٹرانگ کمپنی ہوگی, پتا چلے لوگوں کا پیسے لے کے بھاگ گئے. تو اسی لیے فارن گورنمنٹ کے ساتھ اگر کنیکشن شو ہوتا ہے نام کے کسی بھی ایسے الفاظ نام کے ساتھ لگانے سے جس سے شو ہوگا فارن گورنمنٹ کے ساتھ کنیکشن یا لوکل گورنمنٹ کے ساتھ ایون کنیکشن, تو ایس سی سی پی اس نام کو رجسٹر. لیکن کیا یہ پاسبل ہے فار ایگزامپل کہ یو ایس اے والے واقعی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہو, یا جو گورنمنٹ ہے وہ بھی کوئی کمپنی واقعی میں کھولنا چاہتی ہو, لوکل گورنمنٹ سے مراد فیڈرل اور پروونشل دونوں گورنمنٹ ہے, کیسا پاسبل ہے؟ تو اگر یہ اپلائی کرے تو ان کو اجازت مل جانی ہے, ان کو بھی نہیں ملنی چاہیے, ان کو اجازت مل جانی چاہیے. اسی لیے یہ انہوں نے پوائنٹ ریسٹرکٹڈ میں ڈالا ہے, پروہیبٹڈ میں نہیں ڈالا. یہ بات سمجھ آئی؟ تو ایسے الفاظ جو کنیکشن یا پیٹرنیج شو کرواتے ہو, پیٹرنیج کہتے ہیں سرپرستی کو, کنیکشن کہتے ہیں لنک کو, ایسے جو پیٹرنیج یا کنیکشن شو کرواتے ہو فارن گورنمنٹ کے ساتھ, لوکل گورنمنٹ کے ساتھ, ایس سی سی پی رجسٹر نہیں کرے گا نارملی.
अप्रूवल चाहिए उसकी, लेकिन अगर जेन्युइन केस होगा फिर कर देगा। हेड ऑफ द स्टेट के साथ, पाकिस्तान का या फॉरेन, हेड ऑफ स्टेट कहते हैं फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट के साथ एफिलिएशन शो करवाता है, चाहे एग्जिस्टिंग है चाहे पास्ट है, ऐसे नाम को भी SCCP रजिस्टर नहीं करेगा। जैसे आ जाए जी ट्रम्प केमिकल्स लिमिटेड, तो उससे क्या लग रहा है कि जैसे ये ट्रम्प की ओनरशिप है, पाकिस्तान में इस नाम से कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। लेकिन फर्ज कीजिए अगर ट्रम्प खुद आके कहे नहीं मेरा बड़ा शौक, बचपन से शौक था पाकिस्तान में केमिकल कंपनी खोलना, उसको तो ज्यादा मिल जानी चाहिए ना। यहाँ जरदारी शुगर मिल्स फॉर एग्जाम्पल, पास प्रेसिडेंट है, इजाजत नॉर्मली नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन अगर जरदारी साहब खुद कंपनी खोलना चाहें फिर तो इजाजत मिल जानी चाहिए ना। इसीलिए ये SCCP ने अप्रूवल के साथ लिंक किया, टोटली रूल आउट नहीं किया, क्योंकि हो सकता है रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन या रेलिवेंट पर्सन इनकॉर्पोरेट करना चाहे तो उनके लिए इजाजत होगी, बाकी लोगों के लिए नहीं। फिर ऐसा बिजनेस जो कि लाइसेंस रिक्वायर करता हो, फॉर एग्जाम्पल मुदारबा, पाकिस्तान में और भी बड़े बिजनेस ऐसे हैं जो लाइसेंस के बगैर आप काम स्टार्ट नहीं करते। बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लाइसेंस, इंश्योरेंस कंपनीज है। मुदारबा भी बैंकिंग बिजनेस की एक इस्लामिक टाइप है। मुदारबा क्या है? मुदारबा इससे पहले भी कहीं पढ़ा है हमने, मुझे लग रहा है। कहाँ पढ़ा था? इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ा था, SCCP की पावर्स में पढ़ा था। SCCP पावर्स पढ़ी हो तो फिर पता चले मुदारबा। तो मुदारबा क्या है? बेसिकली ये बैंक से एक तरह का इस्लामिक बैंक समझे। मुदारबा का मतलब क्या है? इस्लामिक बैंक। तो इसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। अब अगर इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, तो नाम में भी तो वो शामिल होना चाहिए ना, मुदारबा का लफ्ज। उसके लिए भी फिर हमें नेम के लिए भी रजिस्टर करवाने के लिए भी कमीशन की अप्रूवल की जरूरत है। ये क्लियर हो गए? दो फर्क समझ आ गए, प्रोहिबिटेड में और अप्रूवल के साथ जो रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब SCCP की अप्रूवल चाहिए होगी। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन से मुराद ये है, रिस्ट्रिक्शन है कि क्या इन केसेस में SCCP की अप्रूवल चाहिए। अब सुनिए, एग्जाम में आंखें खोल के और दिमाग की बत्ती जला के आपने देखना है कि जो क्वेश्चन वो हमसे पूछ रहा है उसमें हमने दोनों कैटेगरीज लिखनी है या कि सिर्फ एक कैटेगरी लिखनी है दूसरी नहीं, या सिर्फ दूसरी कैटेगरी लिखनी है पहले नहीं। ये एग्जाम में ध्यान से डिसाइड करना। क्या डिसाइड करना है? कि जब वो हमसे कहें कि नेम सेलेक्ट कर रही है कंपनी, रिक्वायरमेंट में हमने देखना है ध्यान से कि दोनों कैटेगरीज लिखनी है सोल्यूशन में, या पहली लिखनी है दूसरी नहीं, या दूसरी लिखनी है पहली। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ के डिसाइड करना है आपने। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में नॉर्मली क्लियरली पता चल रहा होता है, पता चल रहा। वो जब हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे ना तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस लफ्ज की क्या कैटेगरी लिखनी है। लेकिन ज़हन में रखिएगा, सुन यहाँ पे ये गलती खा जाते हैं, याद कर लेंगे दोनों, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो वो उसमें गलती कर जाते हैं। अगर कंफ्यूजन है तो नॉर्मल स्टूडेंट की आदत होती है कि दोनों लिख देते हैं, पता नहीं ये पहली वाली लिखनी है कि दूसरे वाली लिखनी है, चलो दोनों लिख दो, ठीक है। अब ये चूंकि लॉ है, इसमें दोनों लिखना भी एग्जामिनर की जजमेंट है। मे बी वो इसको नेगेटिव फील करके मार्क्स डिवाइड करे, मे बी वो कहे चलो एक्स्ट्रा लिखा है ना, रेलिवेंट भी तो लिखा है, उसके मार्क्स दे दें। लेकिन हम रिस्क वाली साइड में नहीं जाएंगे। बेहतर यह है कि हम पहले क्लियर हो जाए कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर उसके मुताबिक आंसर करें। नेम क्लियर? आज के लेक्चर में प्रोबेबली सबसे जो टेक्निकल चीज थी, या टेक्निकल नहीं मुझे कहना चाहिए, रटे वाली चीज कहना है, रटे वाली चीज थी वो यही चीज थी। अब आगे सारा काम कंसेप्चुअल है। ये ओके? आगे चलते हैं। रेक्टिफिकेशन और चेंज इन नेम, दोनों में फर्क क्या है? रेक्टिफिकेशन का मतलब ये है कि इनमें से कोई नाम था या कोई लफ्ज थे कंपनी के नाम के साथ, रजिस्ट्रार सही तरीके से चेक ही नहीं, उस वक्त थका हुआ था रजिस्ट्रार, उसे नींद आई हुई थी। कौन सो रहा था इधर? ये सो रहा था, उसे नींद आई हुई थी। नींद में उसने कहा यार जल्दी क्या चेक करना, सही लिखा होगा सब्सक्राइबर ने, उसने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया। बाद में उसे पता चला ओ ये तो गलती हो गई। क्या रजिस्ट्रार के पास पावर है कि वो नेम को ठीक कर सके? ये रेक्टिफिकेशन का केस है। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम का मतलब है कि पहले जो नेम था वो गलत था, अब सही है। चेंज ऑफ नेम का मतलब है कि पहले भी नाम सही रजिस्टर्ड था, अब भी सही है,
لیکن کمپنی اپنے کوئی اسٹریٹجک ویژن کو سامنے رکھ کے نیم چینج کرنا چاہتی ہے. جیسے آج کل وہ آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے, وہ کیا ہے, فیئر اینڈ لولی از ناؤ, ہاں گلو اینڈ, وہ اپنی پروڈکٹ کا نام, وہ اپنی پروڈکٹ کا نام انہوں نے چینج کیا ہے, کمپنی کا نام پروڈکٹ کا. لیکن اسی طرح کمپنی کا نام بھی چینج ہو سکتا ہے, پہلے بھی ٹھیک تھا اب بھی ٹھیک ہے, ان کا اپنا ویژن چینج ہوا. ٹھیک ہے, وہ اصل میں ان کا تنقید ہوتی تھی بڑی کہ جی آپ کیا فیئر کرتے ہیں, کیا جو کالے ہوتے ہیں وہ انسان نہیں ہوتے, اچھے انسان نہیں ہوتے. وہ ایک تھوڑی کریٹیسزم, انہوں نے کہا اچھا نام چینج کر لیتے ہیں, پروڈکٹ تو بکتی رہے ہماری. بہرحال جو بھی مقصد تھا, تو ویژن چینج ہونے کی وجہ سے بعض اوقات کمپنی کا نیم چینج وہ کر سکتے ہیں. ریکٹیفیکیشن اور چینج میں فرق سمجھ آ گیا؟ اب سنیں ریکٹیفیکیشن بیسک پروویژن سنیں. ریکٹیفیکیشن نارملی رجسٹرار کی طرف سے ہوگی, کمپنی خود بھی ریکٹیفائی کرنا چاہے کر سکتی ہے, لیکن نارملی ریکٹیفیکیشن کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ چینج ہمیشہ کمپنی کی مرضی ہوگی, چاہے تو اپنا نام چینج کرے, چاہے یہ نہیں کہ رجسٹرار کے یار اتنا پرانا نام ہو گیا 10 سال سے یہ چل رہا ہے اب آپ یہ نئے نام کے, نہیں. اگر نیم غلط رجسٹرڈ ہوا ہے رجسٹرار صرف اس کو چینج کر سکتا ہے. نیم صحیح رجسٹرڈ ہوا ہے رجسٹرار کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. کمپنی اگر چاہے تو اپنا نیم چینج کر سکتی ہے. اچھا, اب رجسٹرار نے اگر نیم ریکٹیفائی کرنا ہے کیسے کرے؟ سب سے پہلے کمپنی کو بلائے, اپرچونٹی آف ہیئرنگ دے, یعنی کمپنی کو کہے آپ کا نام غلط رجسٹرڈ ہوا ہے, آئیے 20 تاریخ کو ہمارے آفس میں اپنا موقف پیش کیجئے. اس موقف پیش کرنے کو کہتے ہیں لا میں اپرچونٹی آف بینگ ہرڈ, کہ اسے موقع دیا جائے, اس کا موقف سنا جائے. اس کا موقع ہمیشہ دیا جائے گا اور ہمیشہ ہی اس کا موقف مسترد کر دیا جائے گا. یہ بھی ہے. رجسٹرار کیا کرے گا پھر؟ آرڈر ایشو کر دے گا, کیا کہ آپ کا نام غلط ہے, اب اس کو ٹھیک کر دیجئے. اگر تو کمپنی 30 دن کے اندر اندر اپنا انٹرنل پروسیجر پورا کر کے آلٹرڈ میمورینڈم لے آتی ہے رجسٹرار کے پاس, تو رجسٹرار جو آلٹرڈ میمورینڈم ہوگا اس کو رجسٹر کر دے گا. لیکن اگر کمپنی کہتی ہے 30 دن کے اندر اندر ہم نے نام میں آلٹریشن نہیں کروانے, تو رجسٹرار خود سے ایک شبھ سا نام سوچے گا اور کمپنی کے نام میں آلٹرڈ میمورینڈم خود سے بنا کے اس پہ نیا نام خود سے سلیکٹ کر کے ایک نیا سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن ایشو کر دے گا. یہ لیجیے. ٹھیک ہے, تو بتائیے کمپنی کے لیے کیا بہتر ہے؟ وہ بھی کر لیں نا اپنا, کوئی نہ کوئی اچھا نام ہی سوچیں گے. ہاں جی, ان کی مرضی کے بغیر, کیونکہ دیکھیں غلط نام رجسٹر ہوا ہے نا, کمپنیز ایکٹ کی وائلیشن ہے. ٹھیک ہے, غلط نام رجسٹر ہوا تو ان کی مرضی, اگر 30 دن کے اندر وہ اپنی مرضی سے ٹھیک کر لیں تو اچھی بات ہے. اگر وہ اپنی مرضی سے ٹھیک نہیں کرتے تو رجسٹرار پھر اپنی مرضی سے نام رکھ کے اپنی مرضی سے سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن نیا ایشو کر دے گا. ٹھیک ہے جی, ظاہر ہے پرنسپل لائن آف بزنس کا بھی یہ تو نہیں نا کہ دوسری دفعہ پھر غلط نام رجسٹر کر دے, وہ مہینے بعد پھر چینج کر رہا ہو, ایسے نہیں. وہ دوسری دفعہ جب نام رکھے گا تو ذرا سوچ سمجھ کے رکھے گا, پہلی دفعہ غلطی ہوگی تھی دوسری دفعہ نہ ہو. ٹھیک ہے, جیسے ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا, پہلی ٹرن میں ہم کہتے ہیں چانس ہو سکتا ہے, لیکن دوسری میں ہم سیریس ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں اب وہ حرکتیں نہیں کرنی, اب دوسرے سبجیکٹ میں کریں گے, جس میں فیل ہو گیا اس میں اب دھیان سے پڑھنا. تو رجسٹرار کی پہلی اٹیمپٹ اس کی غلط تھی, کوئی بات نہیں, دوسری اٹیمپٹ میں دھیان سے کام کرے گا. چینج بائی کمپنی, اگر کمپنی نے نیم چینج کرنا ہے تو کیا کرے؟ اسٹیپ نمبر 1 ریگولر ریکوائرمنٹ, اسپیشل ریزولوشن پاس کریں. اسپیشل ریزولوشن کیا ہوتی ہے؟ ریزولوشن ہوتی کیا ہے؟ ڈیسیژن, ارادہ نہیں, ڈیسیژن, فیصلہ. ڈیسیژن کمپنیز میں جو شیئر ہولڈرز کرتے ہیں وہ کتنی طرح کے ڈیسیژن ہوتے ہیں؟ آرڈنری, اسپیشل. فرق کیا ہے؟ آرڈنری میں کتنی میجورٹی چاہیے؟ سمپل, یعنی 50% سے زیادہ. اور اسپیشل ریزولوشن کیا یہ ہماری مرضی ہے کہ لا نے بتایا ہوا ہے کہ ان معاملات کے لیے آرڈنری ریزولوشن ریکوائرڈ ہے, ان کے لیے اسپیشل ریزولوشن ریکوائرڈ ہے؟ لا نے بتایا ہوگا. تو جس کیس میں لا نے آرڈنری ریزولوشن کہا ہم بھی آرڈنری ریزولوشن کہیں گے, جس میں اسپیشل ریزولوشن کہا ہم بھی اسپیشل ریزولوشن کہیں گے. اچھا, ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں آپ کو, اس سے آپ کو پتا چلے گا قانون بنانے والے ایک ایک باریکی کا, ایک ایک لفظ کا دھیان رکھتے ہیں. اگر کسی کام جیسے نیم کلاس کو چینج کرنا, اس کے لیے اسپیشل ریزولوشن چاہیے, تو لا کلیئرلی لکھتا ہے کہ ممبرز ول پاس اسپیشل ریزولوشن.
اس کیس میں آرڈنری ریزولوشن پاس کریں گے تو بات نہیں بنے گی. یہ سمجھ آئی؟ جو میٹر نسبتاً کم اہم ہوتے ہیں آرڈنری ریزولوشن سے بھی چل جاتے ہیں, ان کے لیے لا کہتا ہے ممبرز ول پاس ریزولوشن. آرڈنری کا لفظ استعمال نہیں کرتے. بتا سکتے ہیں کیوں؟ اگر آرڈنری, ہاں جو مرضی پاس کرے چل جائے گا. اگر آرڈنری کا لفظ یہاں پہ لکھتے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اگر 80% ممبرز نے اپروول دے دی تو وہ اسپیشل بن گئی, وہ یہاں پہ نہیں چلے گی. حالانکہ کامن سینس یہ کہتی ہے بھائی اگر 50% سے زیادہ کی میجورٹی چاہیے تو 80% سے زیادہ ہو گیا تو اچھی بات ہے, سارے تیار ہو گئے, میجورٹی تیار ہو گئی 3/4 سے بھی. تو اسی لیے اکثر لفظ آئے گا ریزولوشن. اسٹوڈنٹ کہتے ہیں سر یہاں پہ ریزولوشن تو بتایا نہیں, آرڈنری کی اسپیشل ہے. کون سی ریزولوشن؟ بار بار پوچھتے, کوئی بھی چل سکتی ہے. جہاں پہ اسپیشل ریزولوشن ہے وہاں پہ کلیئرلی لا کہتا ہے اسپیشل, لیکن جہاں پہ سمپل میجورٹی ریکوائرڈ ہوتی ہے وہاں پہ چونکہ سمپل میجورٹی سے بھی کام چل جائے گا, 90% سے بھی کام چل جائے گا, تو وہاں پہ اسپیسیفائی نہیں کیا جاتا آرڈنری, بلکہ کیا کہا جاتا ہے ریزولوشن, مطلب کوئی سی بھی چل جائے. یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ چلیے آئندہ اگر کہیں پہ ریزولوشن لکھا ہوگا ممبرز ول پاس ریزولوشن تو آپ ضرور پوچھیں گے سر کون سی, آرڈنری کے اسپیشل, پوچھیں گے نا. چلیں دیکھتے ہیں آگے. چلیے تو نیم چینج کرنے, بتائیے نیم چھوٹا موٹا کام ہے کہ اہم؟ اسپیشل ریزولوشن پاس کرو, پھر اپلائی کس کے پاس کرو؟ رجسٹرار کو 2 چیزیں جمع کرواؤ, آلٹرڈ میمورینڈم آف ایسوسیشن اور کاپی آف اسپیشل ریزولوشن. اچھا صرف آلٹرڈ میمورینڈم کیوں نہیں کہا اس نے کہ صرف آلٹرڈ میمورینڈم جمع کرواؤ؟ اس لیے کہ اگر ڈائریکٹر صرف آلٹرڈ میمورینڈم لے کے جاتے, رجسٹرار کہتا بھائی مجھے کیسے پتا کہ واقعی ممبرز نے اپروو کیا ہے کہ تم خود سے گھر بیٹھ کے آلٹریشن کر کے لے آئے ہو؟ ثبوت کیا ہے اس چیز کا کہ واقعی آلٹریشن کی ہے ممبر نے؟ ثبوت کیا ہے؟ کاپی اسپیشل ریزولوشن. یہاں پہ ایک اور مسئلہ بتا دوں جو اسٹوڈنٹ کو آتا, اس میں دن نہیں بتائے ہوئے کہ کتنے دنوں میں رجسٹرار کے پاس جانا ہے. سن لیں, جنرل رول یہ ہے, جنرل رول کہ جب کبھی اسپیشل ریزولوشن پاس ہوگی چاہے کسی بھی اچھا اسپیشل ریزولوشن صرف میمورینڈم اور آرٹیکلس کے لیے نہیں پاس ہوتی, اور بھی کئی کاموں کے لیے ہوتی ہے. جب کبھی اسپیشل ریزولوشن پاس ہوگی 15 دن کے اندر اس کی کاپی رجسٹرار کو دینی ہے. یہ جنرل رول ہے. اسپیشل ریزولوشن جس مرضی مسئلے کی ہو 15 دن کے اندر کاپی. جب میمورینڈم اور آرٹیکلز میں آلٹریشن ہو تو آلٹرڈ میمورینڈم یا آرٹیکلز کی کاپی رجسٹرار کو 30 دن میں دینی ہوتی ہے. 30 دن. آلٹرڈ میمورینڈم آرٹیکل کی کاپی کب دینی ہے؟ 30 دن میں. اسپیشل ریزولوشن کی کاپی کب دینی ہے؟ اگر تو اسپیشل ریزولوشن ایسی ہے نا جس کا میمورینڈم آرٹیکل سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر مسئلہ نہیں آتا. لیکن اگر اسپیشل ریزولوشن ایسی ہے جس سے میمورینڈم یا آرٹیکلز میں آلٹریشن ہو رہی ہو تو پھر اسٹوڈنٹ پوچھتا ہے, اسٹوڈنٹ کہتا ہے سر اسپیشل ریزولوشن کی کاپی دینی ہے 15 دن میں اور میمورینڈم اور آرٹیکلز جو آلٹرڈ جمع کروانے وہ 30 دن میں کروانے ہیں, یہ اکٹھے کیوں نہیں کروانے؟ لا نے کہہ دیا نہیں تو نہیں. پریکٹس میں کیا ہے؟ اسپیشل ریزولوشن پاس کرواؤ 15 دن کے اندر اس کی کاپی دے. اگر تو 15 دن کے اندر اندر میمورینڈم بن گیا نا آلٹرڈ تو دونوں اکٹھے جمع کروا دو. لیکن اگر فرض کیجئے میمورینڈم کی آلٹریشن مشکل کام ہے, اس کی تو کاپی فوراً بن جاتی ہے اسپیشل ریزولوشن کی. یہ چھوٹا سا ایک ریزولوشن 4-5 لائنیں ہوتی ہیں, آلٹرڈ میمورینڈم لمبا چوڑا. اگر 15 دن کے اندر کر لیں تو دونوں اکٹھی جمع کروا دیں. اگر میمورینڈم 20 دن بعد تیار ہونا ہے تو پھر کیا کریں؟ 15 دن کے اندر اسپیشل ریزولوشن کی کاپی جمع کروائیں اور پھر اس کے بعد جب میمورینڈم کی آلٹریشن ہو جائے تو میمورینڈم بھی جمع کروائیں, ساتھ احتیاطاً ایک اور اسپیشل ریزولوشن کی کاپی جمع کروا دیں. ٹھیک ہے, ورنہ لا کیا ریکوائر کرتا ہے؟ اسپیشل ریزولوشن کی کا نوٹس رجسٹرار کو بھیجنا ہے 15 دن میں اور میمورینڈم اور آرٹیکلز کی آلٹریشن جمع کروانی ہے 30 دن میں. یہ فرق سمجھ آ گیا آپ کو؟ تو اس میں فرق ہے, وہ رجسٹرار کیسے میچ کرے گا یہ وہ جانے, اس کا سسٹم جانے. ہم نے لیگل ریکوائرمنٹس کو سامنے رکھے ڈیسائیڈ کرنا ہے. احتیاطاً ہم اس کی آسانی کے لیے اسپیشل ریزولوشن کی کاپی آلٹرڈ میمورینڈم کے ساتھ دوبارہ جمع کروا سکتے ہیں, ریکوائرڈ نہیں ہے.
یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ تو ہم نے نیم کو چینج کرنا ہے، کیا کریں؟ نیم ریزرو کروائیں، اسپیشل رجسٹر پاس کریں، رجسٹرار کو جمع کروائیں، آلٹرڈ میمورینڈم رجسٹرار کیا کرے گا؟ سرٹیفکیٹ آف کارپوریشن نیا ایشو کرے گا. ٹھیک ہے، میں نے بینک سے لون لیا، ایگریمنٹ ہوا، کس نام سے؟ آصف اور ایم سی بی. بعد میں نے اپنا نام چینج کر کے فرض کیجئے بلال رکھ لیا اور نیا شناختی کارڈ بنوا لیا. بینک آیا میرے پاس، جی لون کی قسط. میں نے کہا لون کی کون سی قسط؟ وہ جو لیا تھا. کس نے لیا تھا؟ آصف نے. میں تو بلال ہوں. بینک چھوڑے گا مجھے؟ پکڑ لے گا ادھر. بتاتا ہوں آصف کون ہے بلال کون ہے، دونوں ایک ہی بندے ہیں. تو بتائیے اگر کمپنی اپنا نام چینج کر لے تو جو اس نے کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں وہ پرانے ہی چلیں گے یا ختم ہو جائیں گے پرانے؟ کیا نیم چینج کرنے سے کمپنی کے رائٹس اور لائبلٹیز پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نیم چینج کرنے سے کمپنی کے خلاف یا کمپنی نے دوسروں کے خلاف جو لیگل کیسز فائل کیا ان کے سٹیٹس پہ فرق پڑے گا؟ کہتا ہے نہیں پڑے گا. اس لیے یہ سوچ کے نیم چینج نہ کرنا، لیگل رائٹس اینڈ لائبلٹیز سیم رہیں گے. یہ کلیئر؟ ہاں، جب آپ نے نام اپنا نیا رکھ لیا کمپنی کا تو آپ کے آفس کے باہر پہلے اے بی سی لکھا ہوا تھا، اب ایکس وائی زیڈ لکھا ہوگا؟ نہیں، یہ نہیں لکھا ہوگا. پرانا نام لکھا تھا تو نیا نام نہیں لکھا ہوگا، نیا بھی لکھا ہوگا، لکھنا ہے. لیکن لوگ کہیں گے یار ادھر اے بی سی کمپنی ہوا کرتی تھی. وہ پورا لاہور گھوم جائیں گے، انہیں پتا نہیں چلے گا اے بی سی کمپنی گئی کدھر. بعد میں پتا چلے گا اسی کا پرانا نام تھا. تو کہتے ہیں نہیں، انہیں لاہور نہ گھمائے، انہیں پہلے ہی بتا دیں. کیا؟ جب کبھی نام چینج کریں تو آپ نے نئے نام کے ساتھ پرانا نام بھی لکھنا ہے. مینشن کریں نیو نیم کے ساتھ، کیا مینشن کریں؟ پریکٹیکلی ہوتا کیا؟ نیا نام بڑا بڑا لکھتے ہیں، نیچے بریکٹ میں چھوٹا سا فونٹ سے چھوٹا کر کے لکھتے ہیں پریویسلی ایکس اے بی سی کمپنی. نیو نیم ہوتا ہے ایکس وائی زیڈ، نیچے چھوٹا سا بریکٹ میں کیا لکھا تھا؟ پریویسلی یا فارمرلی نون ایز اے بی سی کمپنی. یہ لکھتے جاتا ہے، اس سے ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے. نئے نام کے ساتھ پرانا نام لکھنا ہے. کتنے عرصے تک؟ 90 ڈیز تک. اور نئے نام کے ساتھ پرانا نام کہاں کہاں لکھنا ہے؟ ہر آفس کے باہر اور ہر آفیشیل ڈاکومنٹ پہ. ہر آفس کے باہر کیا؟ صرف رجسٹرڈ آفس کے باہر کہ برانچز وغیرہ ہے یا دوسری پلیس آف بزنس کے بھی باہر؟ اور آفیشیل ڈاکومنٹس کون سی؟ کیا صرف چیکس وغیرہ کہ ایگریمنٹ بھی؟ کہ جو کانٹریکٹ وغیرہ ہوں گے، جو بلز آف ایکسچینج، جو باقی سارے جتنے بھی پیپرز ہیں. لا اس میں کوئی 5-7 ایگزامپل دیتا ہے کہ بکس، واؤچرز، ایگریمنٹس اور پتہ نہیں کیا کیا. ان شارٹ جتنی بھی آفیشیل ڈاکومنٹس ہیں کمپنی کی، ان سب پہ کمپنی کا نیا نام بھی ہوگا. اور یہ ریکوائرمنٹ کلیئر ہو گئی. پبلیکیشن آف نیم ریگولر پروویژن نہیں ہے، یعنی اس کا چینج آف نیم سے تعلق نہیں ہے. کمپنی کو اپنا نام جس جگہ پہ کام کر رہی ہے وہاں پہ لکھنا چاہیے واضح طور پہ، یا چھپا کے رکھنا چاہیے نام کہ کوئی ہمیں ڈھونڈ نہ سکے. بھئی پبلش ہونا چاہیے، پرومیننٹ پلیس پہ ہونا چاہیے، کس کس جگہ پہ ہونا چاہیے. لا کہتا ہے آؤٹ سائڈ ایوری آفس اور پلیس آف بزنس. ہر آفس کے باہر نام لکھو، چاہے برانچ آفس ہے چاہے ہیڈ آفس ہے کسی بھی کمپنی کا. دوسرا، آن ایوری آفیشیل ڈاکومنٹ، ہر ڈاکومنٹ پہ بھی نام ہو. اور آن سیل، کمپنی کی جو اسٹیمپ ہے اس کے اوپر بھی نام لکھا ہو. جی میں 1 منٹ، اس کا 90 ڈیز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کیونکہ یہ کمپنی کی ریگولر پروویژن ہے. یہ ہمیشہ کمپنی اپنا نام ان چیزوں کے اوپر مینشن کرے گی. اور لا یہاں تک کہتا ہے اگر فرض کیجئے غلطی سے بھی کسی ڈائریکٹر نے کوئی ایسا ڈاکومنٹ ایشو کر دیا نا، ایگریمنٹ، جس پہ اس نے کمپنی کا نام نہ لکھا، تو ایک تو اس کو پینلٹی پڑے گی، جرمانہ. دوسرا، اب وہ کانٹریکٹ پرسنلی اس نے خود فلفل کرنا ہے. جیسے اگر اس نے فرض کیجئے کہا کہ جی کمپنی آپ کو 1 لاکھ روپے ادا کرے گی مہینے بعد، اور اس پہ کمپنی کی اسٹیمپ لگانا بھول گیا، نام لکھنا بھول گیا، ٹھیک ہے، تو یاد رکھے وہ پھر پیسے کس کو ادا کرنا ہے؟ ڈائریکٹر کو پرسنلی اپنی جیب سے.
اسی لیے اس ریکوائرمنٹ یہ بڑی ڈینجرس ریکوائرمنٹ ہے, اس میں پینلٹی ہے کہ جو کمپنی کا نام ہوگا کہاں کہاں ہم نے پبلش کا مطلب مشہوری کہاں کا کرنی ہے, کہاں کہاں شو کروانا ہے, آؤٹ سائڈ ایوری آفس, ایوری آفیشیل ڈاکومنٹ اور سیل پہ. اچھا مجھے بتائیں, کمپیئر کیجئے, ویسے تو دونوں کیسز علیحدہ ہے لیکن ریکوائرمنٹ کمپیئر کیجئے. جب نیم چینج ہو تو نئے نام کے ساتھ پرانا نام بھی پبلش کروانا ہے اور ریگولر نیم بھی پبلش کرنا ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ اگر فرض کیجئے کمپنی نے مہینہ پہلے نام چینج کیا ہے تو مجھے بتائیے وہ کون سی چیز ہے جس پہ صرف نیا نام آئے گا پرانا نہیں آئے گا؟ اور باقی جو آفیشیل ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں دونوں نام آئیں گے. کلیئر ہوگی یہ بات؟ چلیے, یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. ہم نے نیم کلاس کے حوالے سے اسٹڈی کیا کہ نیم کلاس کیا ہے, نیم کیسے ڈیسائیڈ کرنا ہے, اگر غلط نیم ہو گیا رجسٹر تو ریکٹیفیکیشن کیسے ہوگی, اگر نیم صحیح ہے لیکن بعد میں کوئی اسٹریٹجک ویژن کی وجہ سے نیم چینج کرنا پڑتا ہے وہ کیسے کریں گے, پھر اس کے بعد اولڈ نیم کے ساتھ نیو نیم کب تک مینشن کرنا ہے, کس کس جگہ پہ مینشن کرنا ہے, اور ریگولر نیم جو ہے وہ کس کس جگہ پہ مینشن کرنا ہے. کلیئر؟ آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں. آپ نے گھر جا کے اس کنسیپٹ کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے, ٹائم ملے تو کوشچن کو بھی پڑھ لیجیے گا, ورنہ آپ کو پتا ہے کلاس میں تو ہم نے ڈسکس کرنا ہی کرنا ہے. چلیے آج کا لیکچر یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. اللہ حافظ.